السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 17 نومبر 2023 یہ فرینکفرٹ جرمنی کا جو ساؤتھ قبرستان ہے، زیوٹ فریڈ ہوف جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہماری سینکڑوں قبریں جو اپنے احمدی حضرات جرمنی سے یہاں ہجرت کر کے منتقل ہوئے، وہ بدبخت مولوی حضرات جن کی وجہ سے چھوڑنا پڑا پاکستان کو، وہ یہاں آ کے اپنا وقت گزارا اور پھر ان کی تدفین یہاں ہوئی۔ ابھی ہم یہاں قبرستان کے اندر انٹر ہو چکے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل القبور کی جو دعا ہے اس کے ساتھ تو ابھی چلتے ہیں۔ آج ایک جو جنازہ ہے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، ہمارے جس حوالے سے میں جانتا ہوں، یہاں ہمارے ایک ٹی آئی کالج اور اسٹوڈنٹس ایسوسیشن کے ممبر ہیں ماسٹر آفتاب صاحب، ان کی سابقہ اہلیہ، پھر ان کے بچے بھی وہاں لازمی بات ہے ہوں گے، اور کئی ان کے جو عزیز و اقارب ہیں دور دور سے یہاں۔ یہ ساری قبریں اس ایریے میں جو ہیں تقریباً ہمارے احمدی حضرات کی ہیں زیادہ تر۔ ابھی ہم جنازہ میں شامل ہونے کے بعد پھر تدفین کے مراحل میں شامل ہوں گے۔ دیکھیں کس طرح پتے جھڑ چکے ہیں، یہاں اوپر سے درخت ہیں ان سے یہ نظر آ رہی ہے۔ دیکھیں قبر یہاں پہ اس وقت انتظار کر رہی ہے۔ یہ ہے ہر انسان کا مقدر ایک دن۔ پتہ نہیں ہم کیوں جو رشتے ہیں ان کو احسن رنگ سے نہیں نبھاتے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، کس طرح جو لوگ ہیں مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں، ہر رشتہ جو ہے آپس کا وہ خرابی کا شکار ہو رہا ہے۔ لوگ اپنی انا پرستی میں، اپنے لالچوں میں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی بھرمار کی وجہ سے ان پرابلمس کا شکار ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس مقام کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو شاید کچھ فرق پڑ جائے۔ باقی انشاءاللہ پروسیس آپ کو وہاں پہنچنے کی طرح۔ ہاں، یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو مناظر ہیں عموماً ہم جو دکھاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہیں دنیا بھر میں ان کے عزیز و اقارب وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہو جائیں اور دعا کا ایک ذریعہ بن جائیں۔ نہایت افسوس ہے یہ جماعت کو بھارت کی شادی بھی ہے کہ مطلبہ محترمہ مصیرہ بیگم صاحبہ عمر 70 سال کی عمر میں ایک لمبے عرصے کی بیماری کے بعد 12 نومبر رات 10 بجے بقضائے الہی کی وفات آ گئی۔ محترمہ نہایت صبر اور استقلال کی پیکر تھی۔ مصطفیٰ نے یعنی کہ بہت سے جماعتی خدمات میں وہ جا رہی ہیں، اور افریقہ میں سابقہ پر آپ نے ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے ایک واٹر پمپ بھی لگایا ہے۔ اسی طرح محترمہ صدر لجنہ جماعت رشتن بھی رہی ہیں سن 1996 سے لے کے 1999 تک۔ اسی طرح جب آپ صدر لجنہ بھی رہی ہیں اس وقت آپ نے بہت سے یعنی کہ تبلیغی کام بھی کیے ہیں، یعنی کہ آلٹنہائم بزوق وغیرہ، اور جماعت کا یعنی کہ جو پیغام ہے وہ لوگوں کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح جب آپ محترمہ جب ربا میں رہتی تھی تو آپ 15 اسکولوں کی ٹیچر بھی رہی ہیں۔ تو محترمہ مصیرہ بیگم صاحبہ جو ہے وہ موسیاں بھی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے یعنی کہ چندوں کے معاملے میں اپنا حساب رکھا، خود ہی حساب رکھے، اور اس طرح سے ان کو یاد آنی کرنے کی کبھی یعنی کہ ضرورت پیش نہ آئی۔ مالی قربانی کے لیے ہمیشہ جو ہے آپ وقت نکالتی تھی، اور ہمیشہ یعنی کہ تیار بھی رہی ہیں، اور ہر وقت یعنی کہ اپنا کا نہیں ہوتا تھا بلکہ دوسروں کا ہوتا تھا کہ دوسروں کی میں نے مدد کرنی ہے، اور تہجد گزار تھی، نماز جو ہے وہ وقت پر ہمیشہ پڑھتی تھی، اور نماز کے یعنی کہ ہمیشہ پابند رہی ہیں۔ لواحقین میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں جو ہیں شامل ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی اولاد کی بھی تربیت اس طرح کی ہے کہ وہ اب تک جو ہے خدمت دین میں مصروف ہیں، اور ایک ان کی بیٹی جو ہے النصرت میں انٹیگریشنز ہیلپر کی پروجیکٹ انچارج ہیں، اور دوسری بیٹی جو ہے بطور آفس انچارج عائشہ اکیڈمی میں خدمت سر انجام دے رہی ہیں۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ
مرحومہ کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خاکسار ایک بار جرمن بھی ان کا ذکر خیر کرنا چاہے گا. Namens Meetings war Metzing. Als sie in Pakistan war, hat sie an 15 Schulen Allah Akbar. یہ دیکھیں ابھی ہم نے نماز جنازہ سے قبل ایک عظیم ماں کا ذکر سنا جنہوں نے اپنے بچوں کی کمال تربیت کی ہوئی ہے اور موسیہ تھیں اور اپنے چندے وقت پہ اور صوم و صلات کی پابند. اس طرح ہر ماں جب اس دنیا سے جاتی ہے تو ان کے بچوں کے لیے یہ جو وقت ہوتا ہے بڑا مشکل کا وقت ہوتا ہے. کہتے ہیں مائیں جو ہوتی ہیں وہ سب کی سانجھی ہوتی ہیں، مائیں جنت کی ہوائیں. آج ہمارا باوجود اس کے کہ کوئی قریبی رشتہ داری یا کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس جنازے میں تدفین میں شرکت کے لیے یہاں شامل ہونے کی توفیق ملی. ساتھ ساتھ ان مناظر میں چلتے چلتے ایک بات جو میرے بار بار دل میں آتے کہ جو لوگ ہم زندہ ہیں، جو بھی سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت سے نوازا ہوا ہے، ہم اپنے رشتوں کی قدر پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے. دنیا میں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے رشتے توڑوا رہے ہیں اپنی اناؤں کی خاطر، اپنے بعض ضدوں کی خاطر. بعض اوقات یہ ہے کہ بعض پرانے جو دشمنی یا کوئی کسی بات پہ اختلاف ہے اس کے اوپر ڈٹائی میں اللہ تعالیٰ ایسے مواقع دیکھنے کے باوجود بعض انسانوں کو نرم نہیں کرتا یا ان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں نرم نہیں ہوتے. تو لواحقین کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ سے جنازہ یا جسد خاکی کو اٹھا کے قبر میں اتاریں. ایڑی کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. اب یہ اپنی آخری منزل، آخری آرام گاہ کے قریب جو ہے تو رہتے جائیں. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی. فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی. نہ وہ تم بدلے نہ ہم طور ہمارے ہیں وہی. ادھر لے آنا. کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، کبھی آ کے دیکھو تو صحیح، بز میں جہاں میں کل تک
جو تمہارے ہوا کرتے تھے، جو تمہارے ہوا کرتے تھے، تمہارے ہیں وہی، فاصلے بڑھ گئے پر قرب تو سارے ہیں وہی، نہ وہ تم بدلے نہ ہم تار ہمارے ہیں وہی۔ جٹ پٹوں میں تیری یادوں سے، جٹ پٹوں میں تیری یادوں سے